السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا آن لائن قرآن پاک پڑھانے سے متعلق کہ کس طرح سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے اندر میں نے لوگوں کو جو ہے نا دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور اس کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ بھی بتا دی تھی۔ اب اس کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اشتہارات بنانا سیکھ لیے اور ڈیزائن کرنا اس کو سیکھ لیا۔ اب آپ نے کام کس طرح سے کرنا ہے؟ دیکھیں، ہم ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور جب تک انسان کسی سے رہنمائی نہ لے تو کوئی بھی کام ہو کر تو لیتا ہے وہ، لیکن وہ اس حساب سے نہیں ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ آج انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے چند ایک اہم باتیں شیئر کروں گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ مکمل سنتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ آن لائن کام کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنی مشہوری کرنی ہوتی ہے، یعنی آپ کا جو پروڈکٹ ہے، آپ کا جو برانڈ ہے، یا آپ کی جو سروس ہے، وہ آپ نے لوگوں کی نظر میں لے کے آنی ہوتی ہے کہ بھائی ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور اس کام کے لیے سب سے جو آپ نے پہلا سہارا لینا ہے وہ ہے اشتہارات بنانا۔ یہ تو آپ نے سیکھ لیا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب اس کے بعد آپ نے 10 اکاؤنٹس بنانے ہیں سوشل میڈیا کے، یعنی 10 ایسے ایپ ہوں جہاں پر انٹرنیٹ پر ٹریفک ہو، تو آپ نے ان کی آئیڈیاں بنانی ہے۔ مثال کے طور پر ایک واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ کی آپ کا اکاؤنٹ ہو گیا، آئی ڈی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا انسٹاگرام ہے، پھر فیس بک ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے لنکڈ ان ہے یا ٹیلی گرام ہے۔ یہ 5 ایپ تو میں نے آپ کو بتا دیے۔ اسی طرح سے مزید آپ 10 اکاؤنٹس بنائیں سوشل میڈیا کے، اور ان پر آپ اپنی جو پوسٹیں ہیں وہ چلائیں، اور ہمیشہ جو بھی آپ کے اکاؤنٹس ہوں ایک ہی نام سے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر واٹس ایپ پر آپ کا ایک نام ہے اور پھر اشتہار جو آپ پوسٹ بنائیں گے اس پر دوسرا نام ہے، اور اس کے بعد جب آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہوگا اس کا تیسرا نام ہے، انسٹاگرام کا کوئی اور نام ہے، اس طرح نہ ہو۔ اس طرح سے آپ اکاؤنٹس بنائیں، سارے اکاؤنٹس کو جی میل کے تھرو لاگ ان کریں۔ جب آپ جی میل کے تھرو لاگ ان کریں گے تو آپ کے جتنا بھی اکاؤنٹس بنیں گے وہ تقریباً سارے کے سارے ایک جیسے بنیں گے، اور ان کے اندر جو نام شو ہوگا وہ بھی ایک جیسا ہوگا۔ اب یہ 10 جو ہے نا آپ نے اکاؤنٹس بنا لی۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ روز آپ نے ایک نئی پوسٹ بنانی ہے، ڈیلی آپ نے ایک اشتہار بنانا ہے نیا اور خوبصورت، اور ایک دن آپ نے اردو میں بنا لینا ہے اشتہار، اور ایک دن آپ نے انگریزی میں، یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک دن انگریزی میں اور ایک دن اردو میں۔ عربی آپ کو آتی ہے تو اس کے اندر بنا لیں آپ، یا پھر اردو عربی انگلش یا مکس کر کے بھی آپ بنا سکتے ہیں انگریزی اور اردو کو، جس طرح آپ کے لیے آپ کو آسانی ہو۔ روز آپ نے ایک نئی پوسٹ بنانی ہے، اور وہ ایک پوسٹ آپ نے آپ کے جتنا بھی سوشل اکاؤنٹس ہیں میڈیا کے، آپ نے سب پر وہ پوسٹ کرنی ہے۔ اور میں آپ کو یہ ایک مشورہ دوں گا کہ اگر آپ اسپیچ پاور ہے آپ کے پاس تو آپ ایک چینل بھی بنا لیں، اور اس پر روزانہ آپ ڈیلی بیسس پر آپ جو ہے نا اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں تلاوت کی۔ جب آپ ایک روز نئی پوسٹ کریں گے، یہاں تک بات ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ پوسٹ کریں گے، بنائیں گے ڈیلی، تو آپ کی روزانہ کی جو پوسٹ ہوگی اس پر آپ کے اکیڈمی یا ادارے کا جو نام ہے وہ ایک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن اشتہار بنا دیا آن لائن قرآن اکیڈمی کا، پھر آپ نے دوسرے دن اشتہار بنا دیا آن لائن قرآن اسکول کا، اسی طرح نہیں ہے۔ یا پھر آپ نے بنا دیا آن لائن قرآن ایجوکیشن، لرن قرآن آن لائن، اس کا جو ٹائٹل ہے، موضوع ہے، جو ہیڈنگ ہے اس کی، وہ ایک جیسی ہو ڈیلی۔ اور جتنا بھی آپ کے اشتہارات ہوں گے ان پر سب پر آپ ایک نام کا انتخاب کر لیں، چاہے وہ انگلش کے اندر ہے یا اردو کے اندر، اور وہ نام آپ ادارے کا ایک منتخب کر لیں کہ یہ ہمارا ادارہ ہے اور ہم اس میں آن لائن کام کر رہے ہیں اور یہ ہماری سروسز ہیں، ٹھیک ہے۔ 10 اکاؤنٹس آپ کے ہو گئے، ڈیلی کی ایک پوسٹ ہو گئی، نئے ڈیزائن میں ہو گئی اور ہر زبان میں ہو گئی۔ روزانہ ایک پوسٹ آپ نے بنانی ہے، نئے ڈیزائن میں بنانی ہے، اردو میں انگلش میں مکس کر کے بنانی ہے، الگ الگ بھی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے
اپنی جو ادارہ ہے آپ کا، آپ نے اس کا ایک نام کا انتخاب کرنا ہے کہ بھئی ہمارا یہ ادارہ ہے، ٹھیک ہے، نام کا انتخاب بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے، اچھا میں آپ کو ایک ادارے کی تعریف بتا دیتا ہوں۔ بعض لوگ رابطہ کرتے ہیں نا، آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا کون سا ادارہ ہے، کہاں پر ہے؟ دیکھیں بھئی، کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے نا تو بلڈنگ کا نام جو ہے نا ادارہ نہیں ہوتا۔ مدرسہ ہوتا ہے نا، مدرسے کے اندر بچے ہوتے ہیں، اگر بچے سارے نکال دو تو بلڈنگ خالی بچ جاتی ہے۔ اسی طرح اسکول ہے، اسکول کے اندر کوئی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ اسکول جہاں جہاں وہ بچے ہوں گے بیٹھیں گے وہی تعلیم والی جگہ کہلائے گی، اسکول یا مدرسہ کہلائے گا۔ اگر بچوں کو ہٹا دیں، اساتذہ کو ہٹا دیں تو خالی بلڈنگ اور جگہ کہلائے گی۔ تو کہیں پر بھی اگر ایک بھی، اور اس کے لیے ادارے کے ہونے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر کتنا بچے تعداد میں پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ 2 بچے ہوں 4 ہوں، وہ ادارہ ہی ہے، اور جہاں پر بھی ہو آپ یہ تعریف، اگر کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا ادارہ کہاں ہے تو آپ یہ تعریف ان کو اس طرح سے بتائیں اور انہیں سمجھائیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، واٹس ایپ اور فیس بک یہ گروپس آپ نے جوائن کرنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب آپ فیس بک گروپ جوائن کریں گے تو اس میں لاکھوں کی تعداد سے ممبرس ہوتے ہیں، اور دوسرے آپ نے واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہے۔ اور واٹس ایپ گروپ کے اندر کیا ہے، تو جی آپ نے واٹس ایپ اور فیس بک کے گروپس جوائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، واٹس ایپ اور فیس بک سے متعلق دنیا کے اندر چند ممالک ایسے ہیں جہاں پر واٹس ایپ استعمال نہیں ہوتا، اور یہ فیس بک واحد ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے اندر تمام ممالک کے اندر یہ استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ نے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے فیس بک گروپ جوائن کر کے وہاں آپ نے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے، اور یہ نہیں کہ آپ وہاں لگے رہیں تو واٹس ایپ کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ سارے پلیٹ فارم پر آپ نے مکمل ایک جیسی محنت کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی، اچھا آپ جب بھی کسی کو واٹس ایپ میں یا فیس بک میں انوائٹ کریں گے یا دعوت دیں گے اپنے کام کی، تو سب سے پہلے آپ نے اپنا اشتہار ان کو سینڈ کرنا ہے، اور اشتہار کے بعد آپ نے اپنا ایک تعارف کا ایک میسیج بنا کے لکھ لیں۔ اور یہ ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ میسیج اردو کے اندر یا انگلش کے اندر دونوں زبانوں میں ایک جیسا کر کے بیچ میں وقفہ اور گیپ دے کے اسپیس دے کے سینڈ کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ ایک زبان کا انتخاب کریں، یا پھر اردو یا پھر انگلش، اور وہ آپ میسیج ان کو سینڈ کر دیں جس کو بھی آپ دعوت دے رہے ہیں، چاہے وہ میسنجر پہ واٹس ایپ گروپس ہیں یا پھر فیس بک گروپ ہیں۔ پہلے آپ اپنی ایک پوسٹ جو ہے نا شیئر کر دیں، اور اس کے علاوہ نیچے اپنا ایک مکمل تعارف لکھ دیں کہ میرا نام یہ ہے، میری اتنا تعلیم ہے، یا میں فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہوں، اور اتنا میرا تجربہ ہے، اور میرا اسٹیٹس جو ہے نا یہ فلاں فلاں فلاں، جو بھی آپ کو دل کرے، جو آپ کو آسان لگے، اس طرح سے اپنا ایک اشتہار بھی آپ نے سینڈ کر دینا ہے، پوسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تحریری میسیج بھی آپ نے مختصر ہو، شارٹ ہو، مختصر ہو، اور 2 ٹوک الفاظ میں، وہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد اگر کوئی کلائنٹ آپ کو مل جاتے، یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے نوٹ کر کے رکھے ہیں، اس لیے میں دیکھ دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر کسی سے آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے، بات بن جاتی ہے، تو آپ نے ان سے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے، پوچھنا ہے کہ آپ کس چیز پر کلاس لیں گے۔ ہم واٹس ایپ پر بھی پڑھاتے ہیں، اسکائپ پر بھی پڑھاتے ہیں، زوم پر بھی پڑھاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ چیزیں آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے کہ واٹس ایپ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے پڑھاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اسکائپ پہ کس طرح سے پڑھاتے ہیں، اور زوم پہ کس طرح سے پڑھاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ پوچھنا ہے آپ نے، اور جس پر وہ بولیں پھر آپ نے اس طرح سے کلاس کنٹینیو کر لینی ہے۔ 3 دن کا جو ہے نا آپ نے ان کو فری ٹرائل دینا ہے۔ 3 دن کا آپ ان کو مطمئن کرنے کے لیے آپ ان کو ٹائم دیں گے، اور فری کلاس آپ ان کو دیں گے۔ 3 دن کے بعد اگر وہ آپ سے آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ اگر آپ ایگری ہیں، آپ مطمئن ہیں، آپ سیٹسفائیڈ ہیں، تو ہم آپ کے بچے کا نام اپنے داخلہ فارم میں مکمل پکا کر کے ہمیشہ کے لیے لکھ لیتے ہیں، یعنی آپ کے بچے کا نام ہم اپنے جو رجسٹر ہے ہمارا آفس کا، اس میں ہم ایڈ کر لیتے ہیں۔ تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے، اگر انہوں نے آپ سے پڑھنا ہوگا تو آپ کو بتا دیں گے، نہیں پڑھنا ہوگا تو بھی آپ کو بتا دیں گے۔ اور اگر وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں بھی ہمارے بچے کا نام آپ پکا کر دیں اور ہم مستقل کلاس لیں گے، پڑھیں گے، تو آپ نے ان کا نام اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ جب 3 دن پڑھ لیں گے نا بچے، تو اس کے بعد آپ نے فیس سے متعلق پوچھنا ہے۔ اگر وہ آپ سے نہیں پوچھتے، شروع میں آپ کی بات نہیں ہوتی یا ہو بھی جاتی ہے، تو بات اس طرح سے کرنی ہے، 3 دن کے بعد آپ نے
ان سے پوچھنا ہے کہ آپ فیس کس طرح سے بھیجیں گے. آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھنا، اپنے کلائنٹ سے یا کسٹمر سے، اسٹوڈنٹ سے آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ فیس کتنی دیں گے، بالکل نہیں. آپ نے ہمیشہ یہ پوچھنا ہے کہ آپ فیس کس طرح دیں گے، یعنی بینک کے تھرو دیں گے، ویسٹرن یونین کے تھرو دیں گے، کس طرح سے دیں گے. آپ پاکستانی کرنسی میں دینا چاہیں گے یا پھر جہاں آپ رہتے ہیں اس کرنسی میں دینا چاہیں گے، تو اس طرح سے آپ نے بات سٹارٹ کرنی ہے. جب آپ یہ بات سٹارٹ کریں گے تو آپ کا جو بندہ ہوگا وہ خود آپ سے پوچھے گا کہ فیس ہے کتنی فیس دیں ہم آپ کو. تو پھر آپ ان سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ جو آپ کو مناسب لگے آپ دے دیجیے گا. لیکن اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عقل کے اندھے لوگ بھی نکل آتے ہیں جو بالکل بھی خیال نہیں کرتے. اکثر ایسا نہیں ہوتا، بہت اچھے لوگ بھی نکل آتے ہیں، لیکن زیادہ تر کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ڈیمانڈ پر پورا اترتے ہیں. آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ جو آپ کو مناسب لگے آپ دے دیجیے گا. اور اگر وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں بالفرض کہ نہیں، اگر آپ بتائیں، تو پھر آپ نے ان کو اتنا ڈیمانڈ کرنی ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ کا خرچہ، بجلی کا خرچہ، اور اس کے علاوہ کم از کم 5,000 روپے آپ کو بچنا چاہیے، کیونکہ آپ اس میں نیند کی جو قربانی دیں گے. آپ اس حساب سے آپ نے 8 سے 10,000 روپے، اگر آپ پرانے ہیں تو آپ اس طرح سے بتا سکتے ہیں، نئے ہیں تو 7-8 ہزار، یا پھر جہاں بھی بات بن جائے، لیکن اتنا بھی کم بات نہ بنائیں کہ بعض مرتبہ پھر بچے زیادہ آ جاتے ہیں اور فیس اسی حساب سے ملتی رہتی ہے تو پڑھانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، فری پڑھنے والے لوگ، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ایک ملک ہے، میں اس کا نام ہی بتا دیتا ہوں آپ کو، اس کا نام ہے یوگانڈا. وہاں اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم فری میں پڑھیں گے، اور پڑھتے بھی ہیں. کوئی 1 مہینہ پڑھتا ہے، کوئی 2 مہینے، لیکن فری کی چیز کی قدر نہیں ہوتی. کوئی بھی اگر آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھئی ہمیں فری میں پڑھنا ہے، دیکھیں میں آپ کو اپنا جو ہے نا ایک واقعہ بتا دوں. میرے پاس جو ہے نا ایک واٹس ایپ پر کال آئی کہ بندے کی، کہ وہ کہنے لگا کہ میری ایک بہن ہے، وہ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہے. تو میری اس سے بات ہوگی، میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، فیمیل ٹیچر ہیں، وہ پڑھا دیں گی ہمارے ادارے کی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن پھر انہوں نے فیس کی ڈیمانڈ کی، مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ فیس لیں گے. میں نے کہا دیکھ لیں جو آپ کو مناسب لگے. مجھے لگا کہ شاید وہ میرا خیال کرے گا، اور وہ پاکستانی تھا، اور اس نے اپنی بہن کی تعلیم بتائی، تقریباً کوئی MA BA پتہ نہیں کچھ اس طرح بتا رہے تھے وہ. اور انہوں نے مجھے پاکستانی کرنسی میں 200 روپے منتھلی فیس بتائی. کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد. تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں بھائی، میں آپ کو ایک سیلانی والے کا نمبر دیتا ہوں، آپ ان سے رابطہ کریں، آپ کی بہن کا نکاح بھی کروائیں گے، جہیز بھی دیں گے، اور آپ کی بہن کو جو نا قرآن پاک کی تعلیم بھی اچھی سے اچھی دلوائیں گے. تو ناراض ہو گیا، کہنے لگا قاری صاحب آپ کو پڑھانا ہے بتا دیں، نہیں پڑھانا بتا دیں. تو میں نے کہا حضرت آپ وہ بات کریں جو سمجھ میں آئے. آپ کی بہن نے MA کیا BA کیا، جو بھی کیا، کیا اس پر اتنا خرچہ ہے؟ قرآن آپ کی نظر میں اتنا سستا ہے؟ بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. کم از کم آپ اتنا تو خیال کریں نا جتنا جو ہے نا مزدور کا خیال کرنا چاہیے. اور آپ جو کام لے رہے ہیں آپ خود چیک کریں، دیکھیں کہ اس پر کتنا جو ہے نا فیس ہے اس کی، اور آپ 200 روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ کی بہن 30,000 کے موبائل سے کلاس لے سکتی ہے، لیکن اپنی کلاس کے لیے 3,000 روپے پے نہیں کر سکتی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے پوچھ بھی لیں تو آپ نے بالکل کلیئر کھل کے بات کرنی ہے. اگر آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ کھل کر سٹارٹنگ میں اپنے کلائنٹ سے 2 ٹوک الفاظ میں بات کرنی ہے. اور مناسب طریقہ بھی یہی ہے کہ جو چیز پہلے طے ہو جائے تو وہ بہتر ہوتی ہے زیادہ. اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے آپ نے، فری پڑھنے والے ہو گئے. سب سے اہم اور خاص بات، اور وہ ہے اخلاص. آپ نے اخلاص کے ساتھ پڑھانا ہے. آپ کی جو مزدوری ہے وہ تو ملے گی آپ کو، لیکن آپ نے اپنے اخلاص کو ضائع نہیں کرنا. اپنے اخلاص کو آپ نے برقرار رکھنا ہے اور اخلاص کے ساتھ پڑھانا ہے. جب آپ اخلاص کے ساتھ پڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے اندر بہت زیادہ برکت ڈال دیں گے. اچھا بھائی، بعض مرتبہ یہ ساری محنت آپ نے کر لی لیکن آپ کو کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار شاید میرا کام ٹھیک نہیں ہے، میں محنت ٹھیک نہیں کر رہا. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں بھائی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس چیز پر محنت کر رہا ہوتا ہے وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر اور اچھی چیز دے دیتے ہیں اس کو. مثال کے طور پر انسان نے دعا کی موٹر سائیکل لینے کی، لیکن اللہ نے اس کو کار دے دی. موٹر سائیکل اس کے حق میں بہتر نہیں دی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، اللہ کی ذات بہتر جانتی. لیکن ہمارا جو ذہن ہے وہ صرف موٹر سائیکل کی طرف اٹکا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ حاصل نہیں ہوئی، ہم نے تو اللہ سے وہ مانگی تھی.
تو اس بات پر بھی آپ فوکس کیا کریں کہ جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کیا اللہ نے اس سے بڑی نعمت تو نہیں دے دی آپ کو، چاہے وہ صحت کے لحاظ سے ہو، جسمانی لحاظ سے ہو، روحانی لحاظ سے ہو، مالی لحاظ سے ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ محنت کرتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا جو رسپانس ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کی شکل میں آپ کو دے دیتے ہیں، تو اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا بھائی، جب یہ ساری چیزیں کر لی آپ نے، ایک چیز اور رہ گئی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کرنسی اور وقت۔ جب بھی آپ کسی کے ساتھ ڈیل کریں گے تو اس کا جو کنٹری کوڈ ہے وہ آپ چیک کر لیں کہ یہ بندہ ہے کس ملک سے، اس کے بعد آپ نے اس ملک کا گوگل سے جا کے ٹائم چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کرنسی بھی چیک کرنی ہے، پھر اس حساب سے آپ نے کرنسی چیک کر کے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے بھائی کمنٹس میں میسج کرنا۔ دیکھیں یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ میں یا کوئی بھی ہے، کمنٹس میں میسج کرنا، یہ جو رائے کا جو ہے نا ایک باکس دیا ہوتا ہے، سیکشن دیا ہوا ہوتا ہے، یہاں پر لوگ کمنٹس کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، جو بھی ویڈیو ہو، تصویر ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو آپ نے کمنٹس میں جو ہے نا جا کر وہاں پر جو ہے نا کمنٹس جو ہوتے ہیں وہاں جا کے دیکھنا ہے، اور وہاں جو ایکٹیو اکاؤنٹس ہوں گے آپ نے ان کو جا کے پرسنلی جو ہے نا اپنی پوسٹ بھی شیئر کرنی ہے، اور جو آپ کو میں نے تعارف کا میسج بتایا وہ پہلے سے آپ کے پاس لکھا ہونا چاہیے، آپ نے اس کو کاپی کر کے بھیج دینا ہے۔ آپ کے پاس پوسٹ پہلے سے بنی ہوئی ہوگی، آپ نے وہ بھی شیئر کر دینی ہے، اور آپ کو جو میسج آپ نے وہ بھی بھیج دینا ہے۔ اور اس پر جو ہے نا ایک اہم اور ضروری بات اور خاص بات، جس سے ہمارا جو لیول ہے آن لائن قرآن پاک پڑھانے والے لوگوں کا وہ دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بھی دیکھیں، اگر ایک بندے کی دودھ کی دکان ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کے سامنے جا کر بالکل اس کی دکان کے گیٹ پہ جا کے اپنا دودھ کا ٹھیا لگا لیتا ہوں، تو مجھے کوئی بھی انسان عقل مند کہے گا یا پھر کوئی بھی انسان اچھا سمجھے گا، جب کہ وہ دکاندار مجھ سے پہلے آیا ہے۔ تو سوشل میڈیا پر جو بھی بندہ اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے نا وہ کرتا ہے، پوسٹ کرتا ہے آن لائن قرآن پاک پڑھانے سے متعلق، یا میں نے بہت سارے فیس بک پر ایسے میسیجز دیکھے ہیں کہ لوگوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھانے کے لیے جو ہے نا اپنی پوسٹ کو بوسٹ کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ رینک کر رہی ہوتی ہے، زیادہ ویوز آ رہے ہوتے ہیں، کمنٹس زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر دوسرے استاد آگے اپنے اشتہارات شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا انتہائی بہت زیادہ برا اثر جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کرنے کا تو آپ اپنے اکاؤنٹ سے ہی کریں، اپنی آئی ڈی پہ جا کے آپ پوسٹ کریں، کمنٹ سیکشن میں آپ جا کے وہاں اشتہارات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، میسج ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا۔ اور اس طرح سے نہ جس نے پوسٹ کی ہوگی نہ اس کا کام ہوگا، اور آپ نے یہ جو حرکت کر دی اس سے بھی نہ آپ کا کام ہوگا نہ اس کا کام ہوگا، دونوں کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح ہوگی اوروں کے سامنے۔ سو آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا، اور یہ انتہائی غلط کام ہے۔ یہ ساری چیزیں میں ایک مرتبہ دوبارہ جو ہے نا گنوا دیتا ہوں۔